8 شوال جمعے کا دن وہ الگناک دن ہے جس میں پوری علمی دنیا خصوصاً اراکین مدنی کا مطالعہ سے متاع مایا چھن گیا، میدان ماتم سجے میں تبدیل ہو گیا، شور کے وقت سے چہروں کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی، آنکھیں ندیوں کی طرح بہہ پڑی، دل تنور کی طرح بھڑک اٹھے اور زمانے دیوانوں کی طرح چیخ اٹھی۔ آواز گرتی ہے اب کون ہے جو آپ جیسی شفقت و محبت سے نوازے، مشکل وقت میں مشکل بات کی طرح ساتھ دے، کڑکتی دھوپ میں سایہ عاقبت میں جگا دے، کس کی نسبت پر ہم فخر کرتے پھریں، کوئی نہیں، ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا کارواں یتیم ہو گیا۔ آواز کہتی ہے میں کلام باقی ہے لیکن روح میں خانہ گئی، وہ نشاط زندگی وہ شان امتحان گئی۔ میں کلام باقی ہے لیکن روح میں خانہ گئی، وہ نشاط زندگی وہ شان امتحان گئی۔ اٹھ گیا ساقی مساتے جشن میں نوشی گیا، اٹھ گیا ساقی مساتے جشن میں نوشی گیا، وہ سرور جا بسا وہ کہہ نجوشی گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے مشفق و مربی امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اپنی 76 سالہ زندگی میں تعلیمی، تربیتی اور انتظامی میدان میں نہایت عظیم کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ آزادی سے 3 سال قبل ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور میں سادات خاندان میں آنکھیں کھولنے والی یہ عظیم شخصیت جب تعلیمی میدان میں قدم رکھتی ہے تو اپنی ذکاوت و ذہانت، حفظ و اتقان اور فہم و فراست سے اساتذہ فن کو حیران و ششدر کر دیتی ہے۔ علم انتہائی گہرا اور مستحکم، حضرات کابینِ دیوبند سے کلی ہم آہنگ اور فکر دیوبند کا امین تھا۔ آپ کی زندگی کو اگر انقلابی زندگی قرار دیا جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ ایک طرف
سلوک و تصوف کے مناسب طے کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف مسند تدریس کو بھی زینت بخشتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف بوئے عشق و محبت سے خوشگوار ہو کر خاتم النبیین محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جان سر محنت کر رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں نے ہند کی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند کی صدارت جیسے اہم فرض منصبی کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ کہیں طلبا کی تقریری و تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے انجمنوں کی داغ پیٹ ڈال رہے ہیں تو کہیں بہت سے مدارس اور انجمنوں کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ کبھی اکابر کی خدمات سے روشناس کرانے کی خاطر جمعیت کے بین تلے مختلف سیمینار کرانے کے لیے کوشاں ہے تو کبھی تحقیق و تعلیم کمیٹی تشکیل کر کے اکابر کی کتابوں کو سہل الحصول بنانے کے لیے فکر مند بھی۔ اور جب اصلاح معاشرہ کی فکر دامنگیر ہوتی ہے تو اساتذہ کرام کی ایک ٹیم تیار کر کے انہیں مختلف علاقوں میں بھی بھیج رہے ہیں۔ آج سیرت کے جلسے میں شریک ہیں تو کل گزرے ہوئے بے خانہ برباد لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر ابھی طالبان علوم نبوت کی سرشت میں تربیت کا عنصر شامل کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کسی میٹنگ میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض دن کہیں صبح کہیں شام کہیں آواز کہتی ہے اے شخص اگر ان کو تو ڈھونڈ نہ چاہے، اے شخص اگر ان کو تو ڈھونڈ نہ چاہے، وہ پچھلے پر حلقہ عرفان ملیں گے۔ اور صبح کو ناظر نظارے قدرت، اور صبح کو ناظر نظارے قدرت، کل پھر جنگلوں سہل گیا پان ملیں گے۔ اور دن کو سرگشت اسرار مانی، شہر ہنروں کوئے ادیبان ملیں گے۔ اور شام کو مرد خدا ہند خرابات، اور شام کو مرد خدا ہند خرابات، رحمت قدر باد فروشان ملیں گے۔ اور رات کو خلوت یہ کافر رخسار، بس میں طرف ہو کوچے خوبان ملیں گے۔ اور ہوگا کوئی ضرور تو بندے مجبور، بندے کی طرف آنے کی آن ملیں گے۔ یہ تو ہم خودوں کی احسانت مندی ہے کہ کثیر الجہاد خدمات اور گناہ و مصروفیات کے باوجود انجمن مدنی دار المطالعہ کی سرپرستی اس طرح فرماتے ہیں کہ جیسے اسی کے لیے مختص ہو۔ منبر سازی کا انتظام ہو یا اجلاس کی صدارت، دفتر مدنی دار المطالعہ کی تعمیر ہو یا کتابوں کی فراہمی، تحریری و تقریری مسابقوں کے عناوین کی تعین ہو یا مکالمے پر نظر ثانی، حساب کتاب کی دیکھ بھال ہو یا مواد کی رہنمائی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر سنجیدگی کے ساتھ